بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کتا انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ کتا اتنا سمجھدار اور انسان کا اتنا وفادار کیوں ہے، اور کتا گیلا ناپاک کیوں ہے۔ یہ تمام باتیں ہوں گی آج کی اس کہانی میں۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی، سٹوری، واقعہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات تخلیق کی تو اللہ پاک کی ذات نے اپنا نائب مقرر کیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا سانچہ پتلا بنا کر اللہ پاک کی ذات نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آؤ اور میرے نائب کو، میرے خلیفہ کو سجدہ کرو۔ اس ٹائم پہ جو امام الملائکہ تھا، ملائکوں کا سردار تھا، تمام فرشتوں کا استاد تھا، سب سے بڑا جو فرشتہ تھا ابلیس، شیطان، اس نے انکار کر دیا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں جبکہ انسان ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے۔ میں آگ ہوں، میں اس سے طاقتور ہوں، میں اس کو 1 منٹ میں جلا کر راکھ کر سکتا ہوں، تو میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تمام ملائکہ نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس جو سب سے معتبر اور مقرب فرشتہ تھا اللہ پاک کی ذات کا، اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ دنیا سے، یعنی اپنی جو کائنات تھی وہاں سے رد کر دیا، وہاں سے نکال دیا۔ نکالے جیسے ہی اللہ پاک کی ذات نے حکم دیا کہ میں تمہیں دنیا اس کائنات سے نکالتا ہوں اور دنیا پہ بھیجتا ہوں، اور تو روز قیامت تک ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ تو حقارت کے ساتھ ابلیس نے انسان کے پتلے پہ، یعنی حضرت باب آدم کے پتلے کے اوپر تھوکا، اور وہ تھوک آ کے گرا انسانی ناف کے اوپر۔ تو اللہ پاک کی ذات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اگر جبرائیل جلدی سے جو تھوک گرایا ہے اس نے، اس جگہ سے اس گیلی مٹی کو نکالو۔ وہ جو تھوک گرا تھا وہ گرا تھا باب آدم کی ناف کی جگہ پہ، یعنی جو ہماری ناف ہے اس وقت، ہم ناف ہوتی ہے ہماری، وہاں پہ آ کے گرا۔ حضرت جبرائیل نے وہاں پہ ہاتھ ڈالا اور اتنی مٹی، جتنی گیلی مٹی تھی، اس کو وہاں پہ نکال لیا اور اپنے ہاتھوں میں اس کو ملنا شروع کر دیا۔ جب اس مٹی کو ملا تو وہ کتے کی شیپ بن گئی، یعنی کتے کی شکل بن گئی۔ تو اللہ پاک کی ذات نے جب انسان کے اندر روح ڈالی تو وہ مٹی انسان کے جسم کی ہی تھی، تو اس انسان کے ساتھ ہی اس مٹی جو کتے کی مٹی تھی، یعنی کتے کی شکل میں جو مٹی نکالی گئی تھی، اس میں بھی جان آ گئی۔ شیطان نے تو مطلب اپنا کارنامہ کر دیا، ہوتا رہا جو کچھ بھی۔ اس کے بعد یہ کتا اتنا مطلب سمجھدار، اتنا سینسیبل، اتنا مطلب سونگنے کی حس، اس کے دیکھنے کی حس، ہر چیز کو پہلے سے جج کرنے کی حس، اس لیے ہے اس میں کہ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، یعنی اتنا سمجھدار، اتنا سینسیبل، اتنا مطلب چیزوں کو پک کرنے والا کتا اس لیے ہے کہ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں کہ یہ انسان کا اتنا وفادار کیوں ہے، یعنی ہم کتا رکھتے ہیں، وہ ہمارا کتنا وفادار ہے، ہم اس کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارا کتنا وفادار ہوتا ہے، ہمارے لیے چوکیداری کرتا ہے، کسی جگہ پہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے آتا ہے تو وہ ہمارا گارڈ بن جاتا ہے۔ اتنی محبت، اتنی وفاداری انسان سے اس لیے کرتا ہے کہ وہ انسان کے جسم کا حصہ ہے۔ اور گیلا ناپاک اس لیے ہے کہ وہ شیطان کا تھوک ہے۔ یعنی بزرگ عالم دین فرماتے ہیں کہ جی کتا جب گیلا ہوتا ہے تب ناپاک ہوتا ہے، جب خوش ہو کتا گیلا نہ ہو تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر خشک کتا بندے کے کسی کے جسم کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ چھو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتے جب تک وہ گیلا نہ ہو، یعنی کہ اس کا جسم گیلا نہ ہو۔
تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتا گیلا نپاک نہیں ہے۔ سمجھدار کس لیے ہے کہ اس کو جبرائیل کے ہاتھ لگے ہیں۔ انسان سے محبت، انسان سے وفاداری اس لیے کرتا ہے کہ انسان کے جسم کا حصہ ہے۔ ابھی دوسری طرف چلتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات اقدس نے ابلیس، شیطان، جو کہ تمام ملائکہ کا سردار تھا، استاد تھا، امام الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اس کو ایک سجدہ کرنے سے کہ انکار کرنے پر اللہ پاک کی ذات نے جنت سے رد کر دیا، یعنی جنت سے نکال دیا، اور تا قیامت، جب تک قیامت واقع نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کے اوپر لعنت ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، کس بات پہ کہ جو اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا۔ ہم باحثیت مسلمان ہر روز صبح فجر کے 8 سجدے، نماز ظہر کے 24 سجدے، نماز عصر کے 16 سجدے، نماز مغرب کے 14 سجدے، نماز عشاء کے 34 سجدے، یعنی پورے دن میں 96 سجدوں سے ہم ہر روز انکار کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح سزا دینی اور سزا جزا کا ہوتا سسٹم کہ اللہ پاک کی ذات نے اسی وقت ہی ایک سجدے کے انکار پر جو شیطان تھا اس کو جنت سے نکال دیا، جنت سے رد کر دیا، اور اگر ہمیں بھی اسی طرح سزا ملنا شروع ہو جاتی تو پھر اللہ پاک کی ذات کسی کا ہاتھ توڑ دیتے ایک سجدہ انکار کرنے پہ، کسی کی آنکھیں خراب ہو جاتی، کسی کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے، کچھ نہ کچھ مطلب سزا ہوتی، لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، بڑی فضل کرنے والی ہے، بڑا رحم کرنے والی، بڑی مہربان ذات ہے، وہ پاک ذات ہے، مطلب وہ ایسا کوئی کام نہیں۔ لیکن بھائی سہیت مسلمان، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو اس کو کتنی بڑی سزا ملی، جبکہ ہم ہر روز 96 سجدوں سے انکار کرتے ہیں۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ 5 وقت نماز کے پابند بنیں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنی فیملی کو بنائیں، اپنے بچوں کو بنائیں۔ جزاکم اللہ خیر، امید ہے کہ آپ کو یہ میرا جو محنت ہے ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔